8ویں پارے میں سورہ انعام میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کفار، مشرکین، منافقین سے کہلوایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ لوگوں سن لو، جو یہ ساری باتیں میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ فَاتَّبِعُوا، تم بھی اس کی پیروی کرو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دعوت دے کر یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم بھی اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر تم نے ارد گرد کے راستوں پر نہیں چلنا۔ جو میرا سیدھا راستہ ہے اس سے مڑ کر دائیں بائیں نہیں جانا۔ فَتَفَرَّقَ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ یہ ہوگا کہ تم اپنے اپنے راستے بنا لو گے، تم اپنے اپنے راستے بنا لو گے اور میرے والا سیدھا راستہ تم چھوڑ دو گے، میرے والا سیدھا راستہ تم چھوڑ دو گے۔ اس لیے میرے بھائیوں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو آپ نے کر کے دکھایا، وہ ہی اصل میں سیدھا راستہ ہے، جس کی دعا آپ ہر نماز میں کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ تو صراط مستقیم والا راستہ نہ کسی شہر سے ہو کر آتا ہے، نہ کسی امام کے پاس سے آتا ہے، نہ کسی پیر کی گدی میں سے آتا ہے، نہ کسی مولوی کے فتوے میں سے آتا ہے، وہ راستہ ہے اللہ کے نبی کا راستہ۔ جب اس راستے پر آپ چلیں گے تو وہ صراط مستقیم ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کے اندر کتاب الایمان ایک چیپٹر ہے، کتاب الایمان کی آخری روایات میں سے یہ حدیث ہے، حسن درجے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے۔ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ صراط مستقیم اور گمراہی کے راستے، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، کلہم فی النار، فرمایا وہ سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اچھا سارے کہتے ہیں جی وہ اسی ہیں، آپ امام بارگاہ سے وہ کہتے ہیں وہ تو ہے ہی ہم اہل بیت، دوسرے پاس چلے جائے وہ کہتے ہیں وہ ہم ہیں، سارے کہتے ہیں نا۔ میرے بھائیوں کہنے سے نہیں بنتا، یہ کیسے بنے گا؟ جب ہم عمل کر کے دکھائیں گے، جب ہم عمل کر کے دکھائیں گے اور جو اللہ کے نبی نے فرمایا حق اس پر چلیں گے۔ کیا فرمایا؟ کہ جی وہ 73 ہوں گے اور ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں، ان کا نام کوئی نہیں ہونا کہ جی وہ کوئی سٹیمپ لگا کے چل رہا ہے، نہیں۔ صحابہ بھی پریشان ہوئے، آپ نہیں، میں نہیں، صحابہ بھی پریشان ہوئے کہ جی وہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ اليوم، ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں وہ صراط مستقیم ہے۔ کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں بریلی ہندوستانی پنجاب ہے نا جو، اس کا ایک شہر ہے، بریلی ایک شہر ہے، اس سے تھوڑا آگے جائیں، یہ پنجاب کے شہر ہیں سارے، اس سے تھوڑا آگے جائیں وہاں ایک شہر ہے دیوبند، یہ بھی ایک شہر ہے، وہاں ایک بہت بڑا جامعہ، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح حنفی امام ابو حنیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 80 سال بعد پیدا ہوئے، ظاہر ہے پیدا ہوتے ہی تو عالم نہیں بن گئے ہوں گے نا، 100-125 سال تک عالم بنے۔ امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، اس کے بعد امام مالک، یعنی 100, 150, 200 سال کے بعد پیدا ہوئے، ان کے نام پر بھی مذہب بنے ہوئے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں جو فرقے ہیں ان میں بریلی شہر سے، وہ وہاں احمد رضا بریلوی تھے، ان کے نام پر بریلوی مکتبہ فکر۔
اچھا بریلوی مکتبہ فکر کی آگے لڑیاں ہیں جی، چشتی، قادری، نقش بندی، سہروردی، سنے ہوئے ہیں نا نام یہ سارے کے سارے گروہ ہیں، دیوبندی، حیاتی، مماتی، جماعتی، اشاعتی، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، یہ سارے نام ہیں، میں کوئی اپنے سے نہیں بنا رہا۔ بات یہ ہے شہروں کے نام پر، اماموں کے نام پر پورا پورا مسلک ہے، اور وہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی فرمایا ہے جو جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، اچھا جس وقت یہ حدیث آپ نے فرمائی اس وقت میرے بھائیوں ہندوستان میں تو مسلمان تھا ہی کوئی نہیں، اس وقت یہاں تو میرے بھائیوں صحابہ کے آخری دور میں اسلام پہنچا ہے، صحابہ بھی آئے ہیں، پھر محمد ابن قاسم آئے، یہ بھی تقریباً 100 ہجری، اس کے بعد پھر اسلام آیا۔ تو اس وقت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ وہ تھا وہ قرآن جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، طریقے جن پر رسول اللہ اور آپ کے صحابہ چلتے تھے، بس جو اس پر چلے گا وہ ما انا علیہ اليوم و اصحابی کے منہج پر ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص اپنے آپ کو کہ میں اہل حدیث ہوں، اب اہل حدیث ایک صفاتی نام ہے، یہ بھی ذاتی نام نہیں ہے، ذاتی نام مسلمان ہی ہے۔ اہل الحدیث ایک ذاتی صفاتی نام ہے، کیوں کہ اہل بدعت سے اپنے آپ کو جدا کرنے کے لیے، اور حدیث کیونکہ قرآن کو بھی کہتے ہیں افمن ھذا الحدیث تعجبون، اللہ نزل احسن الحدیث، جس طرح اللہ نے فرمایا، اسی طرح حدیث اللہ کے نبی، تو اس لیے حدیث والے یہ صفاتی نام ہے لیکن ذاتی نام مسلم ہی ہے۔ دیکھیں نا، جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا نا تو انہوں نے اپنے سارے بچوں کو اپنے پاس جمع کیا، انہوں نے فرمایا ما تعبدون من بعدی، بچوں بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کو، ساڈے جا ہوندا نا انہیں کی کہنا سی اینو بھی نہیں ملنا، مرن جین ختم، اس کو نہیں دینا، یہاں نہیں کرنا، یہ کہنا تھا۔ فرمایا ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک، ابا جی ہم عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اللہ، و الہ آبائک، ابراہیم اسماعیل جو ان کا الہ ہے، الہ واحدہ جو ایک ہے، اکیلا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ قرآن ہے۔ کیا کہا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے؟ وَنَحْنُ لَهُ، بولا کریں، مسلمون، ہم کون ہیں؟ مسلمان، ہم یہ ہیں، لیکن ہم نے چلنا کس دین پر ہے؟ جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا۔ اب آگے آیت آ رہی ہے، اب دیکھیں نا آگے اللہ نے فرمایا قل، آپ ان سے پھر کہہ دیں ان صلاتی، اب یہاں وہ سارے باطل عقائد کا رد کیا جا رہا ہے۔ پہلے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہیں چلنا، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیں ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، یہی ہمیں بھی حکم دیا ہے۔ کیسی واضح آیات ہے، کوئی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں سورہ آراف ہے نا، اس کا ابتدائیہ موضوع پھر تقریباً برابر ہے۔ کیا اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لفظی ترجمہ آج کرنا ہے ہم نے، اسی سے منہج بنتا ہے، منہج بنتا ہی قرآن و سنت سے ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، فرمایا تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب نے نازل کیا ہے۔ واضح ہو گیا؟ آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا، پہلے فرمایا اتبعوا، جو نازل کیا نا اس کی پیروی کرنی ہے، بعد میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا، تم نے نہیں پیروی کرنی، مِن دُونِهِ اولیاء، اس کے علاوہ اولیاء کی، تم نے نہیں پیروی کرنی اس کے علاوہ سرپرستوں کی، اولیاء کی، نیک لوگوں کی، اماموں کی، پیروں، سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، تم نے اس کے علاوہ کسی کی پیروی
نہیں کرنی۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہے وہ واضح، سچا اور سچا عقیدہ جو قرآن کی شکل میں آسمانوں سے نازل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ بس اب اگر کوئی شخص اپنے آپ کو یہ کہ میں اہل الحدیث ہوں، میں سلفی ہوں، کہتے ہیں نا لوگ، لیکن وہ من دونہ ہی اولیاء کے رستے پر چلے تو وہ جھوٹا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ اس نے صرف دعویٰ کیا لیکن عمل نہیں کیا۔ یہ عمل کا نام ہے۔ جو عمل کرے گا کتاب و سنت پر، وہ اتنا کتاب و سنت ما انا علیہ و اصحابی والے منہج میں آتا چلا جائے گا۔ اور یہ تو ایک میرے بھائیوں ریل گاڑی چل صراط مستقیم پر چل رہی ہے، جو اس پر سوار ہوگا قرآن و سنت کے منہج پر وہ بچ جائے گا، جو فرقوں میں بٹے گا وہ تباہی کرے گا۔ اور صحیح بات ہے کہ جتنے ہمارے امام محدثین فقہا گزرے، اللہ ان سب پر رحمتیں فرمائے، وہ سارے کے سارے بھی اللہ کے نبی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ لواء الحمد کس کے ہاتھوں میں ہوگا؟ یار اذان کی آپ دعا نہیں پڑھتے؟ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ۔ یہاں وسیلہ سے مراد ایک مقام ہے۔ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ مقام محمود کیا ہے؟ آپ کے ہاتھوں میں اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا اور پوری دنیا کے مسلمان اس کے نیچے ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ بھی اس کے نیچے، امام مالک بھی اس کے نیچے، خلفائے راشدین، صحابہ، اہل سارے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہی ہے نا بات۔ تو وہاں پر یہ نہیں کرنا کہ بندہ کہ جی وہ بابا جی تے منو کہندے سن اللہ جانے اور میں جانوں، بابا جی جانن تے اللہ جانے، وہاں یہ نہیں چلے گا۔ وہاں بابا جی کو ڈھونڈو گے تو مر جاؤ گے۔ وہاں اس کے طریقے پر چلو جس کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی، یہ چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں جو بیان کیے ہیں، تاکہ زنگ اتر جائے، تاکہ یکسو ہو جائیں ہم، تاکہ ہم سیدھے ہو جائیں، اور جب قبر میں ہمیں ہمارے گھر والے پھینک کے آئیں، دفن کر کے آئیں، تو وہاں پر میرے بھائیوں سارے نام ہی ختم ہو جانا ہے یار، سر فلانا یہ ہے جی، یہ ہے جی، ایم این اے جی، ایم پی ہے جی، صدر ہے جی، وہاں پتہ کیا نام ہو جانا ہے؟ میت پئی ہے جی، میت نو لے جاؤ یار، یہ میت کو یار دفن کرو، یہ میت کو جلدی لے کے چلو، میت کو کفن پہناؤ، میت پر مٹی ڈالو اور میت کی وراثت پر لڑو۔ سارے تمغے گھر میں رہ جانے آپ کے۔ اس لیے ان تمغوں سے پہلے پہلے آج ہمارے پاس موقع ہے، جب ہمارا نام بدل کے میت ہو پر چلے، مت پیروی کریں شیاطین کی، مت پیروی کریں فرقوں کی، سارے علماء محدثین کی عزت کریں، وہ ہمارے استاد سر کے تاج ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ دیکھیں یار، میں نے پرسوں بیان کیا، فتویٰ انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ دیا، حدیث نہیں پہنچی، فتویٰ دے دیا۔ اب میرے بھائیو حدیث آ گئی، ان کی بات آرام سے سائڈ پہ رکھ کے اللہ کے نبی کی بات کو مان لیں، یہی وہ آپ کو پسند کروا کے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أستغفر الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على نبينا محمد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الله رب الملائكة والروح.